السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 11 کی تلاوت کریں گے۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو یہاں پر یا لین ہوگا، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ کاف کے نیچے زیر ہے، اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ تا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با کے اوپر زبر ہے تو اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ فا کے اوپر تشدید ہے تو اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر پڑھیں گے۔ یہاں پر وقف کریں گے، وقف کی حالت میں زیر کو ساکن کر کے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہوگا، یہاں بھی ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با حرف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر کریں گے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ واؤ ساکن سے پہلے حرف پر پیش ہے تو یہاں پر واؤ مدہ ہوگا، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ زیر کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ مریم البینات وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف را آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ ضمہ نہیں کریں گے۔ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی۔ نون ساکن کے بعد حرف فا حروف اخفا میں سے ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم کو سین کے ساتھ ملائیں گے، تا کو کاف کے ساتھ ملائیں گے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس را کو پور یعنی موٹا پڑھیں گے۔ میم ساکن کو وقف میں تبدیل نہیں کریں گے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ۔ تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے حرف کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ
قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف اپنے ما قبل حرف کے تابع ہوتا ہے اور ما قبل حرف پر ہے یعنی موٹا ہے، تو اس لیے اس الف کو بھی پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن، تیسرا حرف مشدد ہو تو ساکن حرف کو چھوڑ کر متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ بل لعنہم اللہ، اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش ہے، تو اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حرف کاف آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، میم ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد میم حرف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے عین ہے تو اظہار ہوگا، نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے دال ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کو خوب ظاہر کریں گے اور اس نون ساکن میں اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور جب حروف قلقلہ مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو خوب جماؤں کے ساتھ قلقلہ کریں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا۔ یہاں تنوین کے بعد لام ہے تو یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے اور یہاں پر بغیر غنہ کے ادغام کریں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے قاف ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ من قبل لام پیش لو، لام کو لمبا نہیں کریں گے۔ من قبل یستفتحون علی الذین، یاد رہے کہ حروف مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے، جیسے لکھے ہوں گے ویسے ہی پڑھیں گے۔ من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں۔ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے حرف فا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے حرف یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔
پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو ساکن حرف کو چھوڑ دیں گے، متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده۔ نون ساکن کے بعد یا حروف معلول میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے عین آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ 2 زیر کی تنوین کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ عذاب مہین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے زا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی مد متصل ہوگی اور یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پر مد منفصل ہوگی، یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ، نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں گے کیونکہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ، الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، جب حروف قلقلہ ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ
موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون۔ وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به۔ میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ قل بئس ما يأمركم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ قل بئس ما يأمركم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ واو کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم۔ نون ساکن کے بعد حرف غیر معلوم میں سے حرف یا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ پہلا حرف متحرک، دوسرا حرف ساکن اور تیسرا حرف مشدد ہو تو ساکن حرف کو چھوڑ دیتے ہیں، متحرک حرف کو مشدد حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، تنوین کو میم سے بدل کر غنہ زمانی کر کے پڑھیں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ۔ یاد رہے کہ نون سے پہلے سواد ہے تو اس کو پورا یعنی موٹا پڑھیں گے، نون کے بعد سین ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ۔ گول تا کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پورا نہیں موٹا پڑھیں گے، جب وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، تو را ساکن سے پہلے حرف پر زبر آئے گی تو یہاں پر بھی را کو پڑ پڑھیں گے، یعنی کہ وقف کی حالت میں بھی را کو پڑ پڑھا جائے گا اور وصلاً بھی را کو پڑ ہی پڑھا جائے گا۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا
یعملون، وقف کی حالت میں یہاں پر مد عارض ہوگی، یعملون